بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت ابو ذر علیہ السلام۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ جناب ابو ذر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب میں سے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں 60 بھیڑیں رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ جہاں وہ ہیں ان کے پاس چلا جاؤں، لیکن حضور کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا اور ان بھیڑوں کو کسی چرواہے کے سپرد کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ان پر ظلم و زیادتی کرے اور ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کرے۔ حضرت کی اجازت سے وہ چلے گئے، مگر 7ویں روز پھر واپس آ گئے۔ حضرت نے پوچھا بھیڑوں کو کیا کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قصہ عجیب ہے۔ ایک روز میں نماز میں مشغول تھا، ناگاہ میری بھیڑوں پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہوا۔ میں مضطرب ہوا کہ آیا نماز کو توڑ کر بھیڑوں کو بچا لوں یا بدستور نماز میں مشغول رہوں، تو میں نے بھیڑوں پر نماز کو ترجیح دی۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب بھیڑیا تیرے گلہ میں داخل ہو کر سب کو ہلاک کر ڈالے گا اور تمہارے لیے کچھ باقی نہ رہے گا جس سے زندگی بسر ہو۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا اگر بھیڑیں میرے ہاتھ سے جاتی ہیں کچھ پرواہ نہیں، خدا کی توحید، رسول خدا پر ایمان اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ان کے پاک اور ہدایت کرنے والے فرزندوں کی دوستی اور الفت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی تو باقی رہے گی۔ جبکہ یہ دولت میرے ساتھ ہوگی تو جو کچھ ضائع ہو جائے ہیچ ہے۔ میں نماز میں مشغول ہو گیا اور بھیڑیے کو دیکھا کہ وہ آیا اور بھیڑ کے بچے کو پکڑ کر لے گیا۔ اچانک ایک شیر ظاہر ہوا اور اس نے بھیڑیے کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بھیڑ کے بچے کو چھین کر واپس پہنچا دیا اور مجھے آواز دی کہ اے ابو ذر اپنی نماز میں مشغول رہو، کیونکہ خلاق عالم نے مجھے تمہاری بھیڑوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ غرض میں حضور قلب کے ساتھ نماز بجا لایا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو وہ شیر میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ خدا نے آپ کے مصاحب کا احترام و اکرام فرمایا اور آپ کی شریعت کی حفاظت کرنے والا قرار دیا اور ان کی بھیڑوں پر ایک شیر کو مقرر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ جب ابو ذر سے یہ خبر سنی تعجب کا اظہار کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم نے سچ کہا، میں اور علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام تمہاری تصدیق کرتے ہیں۔ منافقوں نے جب یہ کلام سنا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ذر نے آپس میں سازش کر لی ہے کہ اس بہانے سے ہم کو فریب دیں تاکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اس کا اعتقاد کریں۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ چل کر دیکھنا چاہیے جب کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں کہ کیا شیر بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ غرض وہ گئے اور دیکھا کہ ابو ذر نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کی بھیڑوں کو چرا رہا ہے۔ جو بھیڑ الگ ہو کر دور چلی جاتی ہے اس کو واپس لے آتا ہے۔ جب جناب ابو ذر نماز سے فارغ ہوئے، شیر نے بقدرت خدا کہا اے ابو ذر اپنی بھیڑوں کو صحیح سلامت لو۔ پھر ان منافقوں کو ندا دی کہ اے منافقوں کی جماعت، انکار کرتے ہو اس سے کہ خدا نے مجھ کو اس کی بھیڑوں کی حفاظت کے لیے مسخر فرمایا ہے، جو محمد و علی اور ان کی آل اطہار کا دوست ہے اور خدا کی جانب ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ اسی خدا کی قسم جو محمد و آل محمد علیہ السلام کو معزز رکھتا ہے، اس نے مجھے ابو ذر کا مطیع و فرما بردار قرار دیا ہے۔ اگر وہ حکم دیں تم سب کو چیر پھاڑ ڈالوں۔ اسی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کے ساتھ خدا سے سوال کروں کہ تمام دریاؤں کو روغن کر دے اور تمام پہاڑوں کو مشک و عنبر و کافور بنا دے اور تمام درختوں کی شاخوں کو زمرد وغیرہ قرار دے، یقیناً وہ قادر منان سب کو ایسا ہی بنا دے گا۔ پھر جب حضرت ابو ذر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت نے فرمایا اے ابو ذر تم نے اپنے پروردگار کی عبادت بہت اچھی طرح کی، اسی وجہ سے خدا نے اس حیوان کو تمہارا مسخر فرمایا کہ تمہاری اطاعت کرے۔